السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کا عنوان ہے خدمت خلق کی بہترین فضیلت۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اسے کیوں یاد کرتے ہیں؟ کسی کو اس کی دولت یاد رہتی ہے، کسی کو اس کی شہرت یاد رہتی ہے، کسی کو اس کا عہدہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کی دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے دنیا یاد کرتی ہے کہ انہوں نے کسی کے مشکل وقت میں اس کا ہاتھ تھاما تھا، کسی بھوکے کو کھانا دیا تھا، کسی پیاسے کو پانی پلایا تھا، کسی روتے ہوئے انسان کو تسلی دی تھی، کسی مجبور کی مدد کی تھی، اور کسی ایسے دل کو سہارا دیا تھا جو دنیا کے سامنے مسکرا رہا تھا مگر اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ ویورس، خدمت خلق صرف کسی کی مدد کرنے کا نام نہیں، یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا نام ہے۔ اور آج جو انسان اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے بے شک۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا گھر ہو جہاں چولہا تو ہے مگر پکانے کے لیے راشن نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہو جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے کسی بوڑھے ماں باپ کو صرف اس لیے تکلیف ہو کہ ان کے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں دل میں لیے بیٹھا ہو کیونکہ اس کے والدین اسے پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور ہو سکتا ہے آپ کی ایک چھوٹی سی مدد کسی کی پوری دنیا بدل دے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں کہ میں کسی کی مدد کر سکوں، لیکن یاد رکھیں خدمت صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، کسی کے لیے راستہ آسان کر دینا بھی خدمت ہے، کسی پریشان انسان کی بات سن لینا بھی خدمت ہے، کسی غمزدہ شخص کو حوصلہ دینا بھی خدمت ہے، اور کسی بزرگ کا احترام کرنا بھی خدمت ہے، کسی بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دینا بھی خدمت ہے، اور کبھی کبھی صرف ایک مسکراہٹ بھی کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ سوچیں ایک شخص سارا دن لوگوں کے سامنے مسکراتا رہا، لیکن رات کو اپنے کمرے میں جا کر رو پڑا۔ کسی کو اس کے آنسو نظر نہیں آئے، لیکن اگر آپ نے صرف اس سے اتنا پوچھ لیا کہ آپ ٹھیک ہیں، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں، تو ممکن ہے آپ کے یہ چند الفاظ اس کے لیے بہت بڑی مدد بن جائیں، کیونکہ ہر انسان کو ہمیشہ پیسے نہیں چاہیے ہوتے، کبھی کبھی صرف انسان کو یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میری فکر کرتا ہے۔ ویورس، یہی تو خدمت خلق کی خوبصورتی ہے۔ آپ کسی کی زندگی میں وہ سکون بن سکتے ہیں جس کی اسے بہت عرصے سے تلاش تھی۔ بالکل، آپ کسی کی مشکل میں وہ سہارا بن سکتے ہیں جس کا اسے انتظار تھا۔ آپ کسی کے اندھیرے میں روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن بن سکتے ہیں، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہو سکتی ہے کہ جس نیکی کو آپ معمولی سمجھ رہے ہوں، اللہ کے ہاں وہی نیکی آپ کے لیے بہت بڑی بن جائے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، کسی یتیم کی مدد کی، کسی بیوہ کے گھر راشن پہنچایا، کسی مقروض کی پریشانی کم کی، کسی بیمار کی عیادت کی، یا کسی پریشان شخص کو امید کے 2 لفظ کہہ دیے۔ ہمیں نہیں معلوم ان میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اس لیے نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں اور کسی ضرورت مند کو بھی حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ جس شخص کے ہاتھ آج مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہیں
کیا خبر کل حالات ہمیں بھی اس مقام پہ لے آئے۔ مختصر یہ کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ آج ہمارے گھر میں رزق ہے، کل شاید نہ ہو۔ آج ہمارے پاس صحت ہے، کل شاید نہ ہو۔ آج ہمارے پاس اپنے پیارے ہیں، کل شاید وہ بھی نہ ہو۔ اس لیے جب اللہ نے ہمیں کسی کے کام آنے کی طاقت دی ہے تو اس طاقت کو ضائع نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو کسی بھوکے کے لیے اس میں حصہ ضرور نکالیں۔ اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے تو کسی تنہا انسان کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں۔ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو کسی کو اچھائی کا راستہ دکھا دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو محبت دی ہے تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم کسی کے لیے دعا ضرور کریں، کیونکہ دعا بھی محبت ہے اور محبت بھی خدمت ہے۔ ویورز، کبھی کسی کی مدد کر کے اس پر احسان نہ جتانا۔ یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، میں نے تمہاری مدد کی تھی، کیونکہ جس لمحے ہم اپنی نیکی گنوانا شروع کر دیتے ہیں ہم اس نیکی کی خوبصورتی کو کم سے کم کر دیتے ہیں۔ اسے بھول جائیں، نیکی کریں اور بھول جائیں، کسی کی مدد خاموشی سے کریں اور پھر اسے ہی بھول جائیں، لیکن یقین رکھیں اللہ اسے نہیں بھولتا۔ لوگ آپ کی نیکی بھول سکتے ہیں، آپ کا احسان بھی بھول سکتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ کیا ہوا اچھا سلوک بھی بھول سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں آپ کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ نے آج کسی کی مدد کی ہے اور اس نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا تو دل چھوٹا نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی کے لیے اچھا کیا ہے تو بدلے میں آپ کو تکلیف ملی ہے تو پھر بھی نیکی کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ نے نیکی انسان کے لیے نہیں اللہ کے لیے کی ہے۔ یہی بات اہم ہے، اور جس نیکی کا بدلہ اللہ دے اس سے بڑھ کر اور بدلہ کیا ہوگا۔ ہم نیکی کا صلہ بندوں سے چاہتے ہیں، جبکہ نیکی کا صلہ بندے نہیں دیتے، نیکی کا صلہ صرف اللہ دیتا ہے۔ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول آپ کو میں اب سناؤں کہ ان کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو، اور اگر آپ کو آپ کی نیکی کا بدلہ برائی میں ملنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی نیکی قبول ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا تصور کریں، ایک دن ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، نہ ہمارا گھر ہمارے ساتھ جائے گا، نہ ہمارا بینک بیلنس، نہ ہماری شہرت، نہ ہماری دنیاوی حیثیت، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو کیوں نہ آج سے اپنی زندگی میں کچھ ایسی نیکیاں جمع کر لیں جن کی کل ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کا پوری ویڈیو میں ذکر کرتی آئی ہوں، وہ ہماری یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ ہوں گی انشاءاللہ۔ فکر نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ سے مدد مانگنے آئے اور آپ اس کی مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو اسے حقارت سے نہ دیکھیں، اس کی مدد کریں، اس کا ساتھ دیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اسے آپ کے دروازے پہ آپ کی آزمائش کے لیے بھیجا، اور ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنا آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی نیکی بن جائے۔ ویورز، دنیا میں بہت سے لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، پر خوش نصیب وہ ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اور جس دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے رحم ہو وہ دل اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، میرا پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ پھر ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ ہر خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، اور جس دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے رحم ہو وہ دل اللہ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری کون سی نیکی ہمارے لیے قیامت کے دن رحمت کا دروازہ کھول دے، لوگوں کے لیے آسانی بننا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا یہی خدمت خلق ہے۔ یہی خدمت خلق اور اللہ کی رضا حاصل کرنا یہی خدمت خلق ہے۔ فی امان اللہ۔